الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، خاص تو آپ سے یہ ہے کہ جو حضرات چل کے رہے وہاں پہ جائیں، حضرات چل کے رہے ہیں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. دوسری بات میرے دوست یہ ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، اس میں دیکھنے کا پورا نفع ہمیں ملے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی یہ نیت کریں کہ شروع سے لے کر آخر تک پوری سردار کے جاننے پڑی بھی یہاں ہے اور یہ دماغ بھی یہاں ہے، اسی کے ساتھ نیت سے بات کو سنا. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بات کو نیت اور اسی کہ ہر انسان کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا. اگر عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کی توفیق دیں گے اور عمل کو کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، ماحول سازگار ہو ناسازگار ہو، حالات مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کی برکت سے. اس لیے عمل کی نیت سے پوری بات کو سننا، اسی کے ساتھ اچھی طرح بات کو سمجھتے ہوئے سنتے ہوئے اپنے گھر سے لے کر عالم تک اور ساری دنیا تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا. تو پورے عالم میں بات کو پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ عالم تو بہت بڑا ہے اور دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں، تو پوری انسانیت اور عالم تک پہنچانے کا کیا راستہ ہے؟ تو میں اس کے پہنچانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک اپنی زندگی میں جا سکتے ہیں وہاں تک جانا، اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں جانا، اور جہاں تک اور جتنوں تک نہیں پہنچ سکے وہاں تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی تیار کرنا جو بقیہ کام کو وہ پورا کرے.
یہی محنت کا صحیح رخ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم تھا، ساری انسانیت تھی، اور قیامت تک کا زمانہ تھا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں، آپ آخری نبی ہے، قرآن آخری کتاب ہے، محمد آخری امت ہے، اور اسلام شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے۔ تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال کی ہے، 40 سال پر آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر میں آپ اللہ کو پیارے ہوئے۔ تو آپ کو کام کا زمانہ صرف 23 سال کر دیا جائے، سب میں اتنا بڑا کام آپ کو کرنا ہے۔ تو اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا یہ رخ لیا کہ اپنے آپ کو انتم 23 سال میں تھکایا، اور تھکا کر کے آپ نے کیا۔ آپ کا 90 صبر کرتا ہے، اور آپ نے نجات میں کام کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو پوری طرح کام کے لیے تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں اپنا بہترین عملہ بنایا۔ صحابہ کا عملہ، سوالات کا صحابہ جو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ تھا، یہ عملہ آپ کی زندگی کا آئینہ تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہی زندگی صحابہ کی۔ اسی لیے صحابہ کا تعارف 2 چیزوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل، بسام بالنہار و بکام باللیل۔ فرمایا صحابہ کون ہیں؟ فرمایا دل کے شہ سوار ہیں، یہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہیں، دین کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، اس لیے آپ کے دین کا بڑا حصہ دعوت تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کا بڑا حصہ اللہ کے سامنے عبادت میں، آہوگاری میں، قرآن پاک کے پڑھنے میں، مناجات میں خرچ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ کی رات اتنی لمبی قیام کی ہوتی تھی کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ آپ کی رات ہے، یہ آپ کا دین ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کے صحابہ نے بتائی ہوئی۔ اس لیے میرے دوستوں، کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ خود کرتے ہوئے بہترین کام کرنے والے آدمی تیار کرنا، یہ محنت کا صحیح رخ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا۔ پھر صحابہ نے تابعین کو تیار فرمایا، لاکھوں تابعین کو، اور تابعین نے تابعین کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تیار فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ چلایا کہ ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لوگ انسان ایمان میں اور دین میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ڈھاکہ سے انہوں نے اجمیر کا ایک سفر کیا، جس سفر میں 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ چلایا۔ اس کے بعد اللہ نے امت پر اور انسانیت پر رحم فرما کر محنت کا ایسا رخ عطا فرمایا جو رخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ تھا کہ سارے ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے کہ ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے، ہمارا دین پھیلنا چاہیے، پھلنا چاہیے، پھولنا چاہیے۔ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا، مرد کا یہی جذبہ، عورت کا یہی جذبہ، جوانوں کا یہی جذبہ۔ اور اس دین کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کا ایک ہی جذبہ تھا۔ میں جوان ہو کر کیا کر سکتا ہوں؟ میں بوڑھا ہو کر کیا کر سکتا ہوں؟ ایک عورت کی فطرت میں یہ تھا کہ میں اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ 100% ایمان والے اپنے دین کے بارے میں فکر مند تھے۔ یہ آپ کے زمانے میں محنت کا یہ رخ اللہ نے آپ کی برکت سے قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ محنت کا رخ ہمارے زمانے میں اس محنت کے ذریعے سے چالو فرمایا ہے۔ اتنا بڑا مجمع یہاں پر جمع ہے، کوئی بھی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نوکری کے لیے آیا ہوں، میں کسی سے پیسہ وصول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پورا مجمع آنے والا صرف اپنے دین کے لیے آیا ہے کہ ہمارا دین ہماری زندگی میں مکمل کیسے ہو جائے، ہمارا گھروں میں کیسے زندگی میں آ جائے، ہمارے محلوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، عالم میں دین کیسے آئے۔ یہ پورا مجمع آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
فکر لے پورے یونیورسٹی کا رخ بدلنے کا ذریعہ بن جائے. اگر ایک گاؤں کا ایک معمولی آدمی گاؤں میں صحیح فکر لے لے تو پورے گاؤں کا رخ صحیح فرما دے دے. اور اگر کسی شہر میں کوئی آدمی ایک صحیح فکر لے لے تو پورے شہر کا رخ صحیح کر دے دے. اور اگر کسی ملک میں کوئی فکر مند آدمی چلا جائے صحیح محنت کرنے والا تو پورے ملک کا رخ طے فرما دے. آپ کو دنیا میں اس کی مثالیں ملیں گی، اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستو اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے. اس لیے پورا مجمع اس بات کو طے کرے کہ انشاءاللہ اس کام کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اچھی طرح کرنا ہے، اور اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کر کے دنیا سے جانا ہے. آدمی کو بانجھ بن کر نہیں بننا چاہیے. بانجھ اس عورت کو کہتے ہیں جو زندگی بھر نکاح میں رہے اور ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہو، اس کو بانجھ کہتے ہیں. ایسا ہی ہمارے زمانے میں اللہ نے دعوت کا عظیم کام چلایا اور ہم کو اس کام کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. اب ایسے مر جائے کہ ہمارے پیچھے حملہ نہ جائے تو یہ تبلیغی بانجھ پنا اس کو کہتے ہیں. اس لیے خود کرنے کا ہے اور کرنے والی آدمی بنانے کا یہ کام ہے. اس لیے پورا مجمع ان چیزوں کو اپنے ذہن میں لے کر اس کی نیت اور ارادہ بنا کر کے پوری بات کو سنے اور سمجھے تاکہ مجلس کو ہمارے ہاتھ میں نجات کا، خیر کا اور پورے عالم میں خیر کے کرنے کا اللہ اس کو نجات فرمائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، سمجھنے کی اور پوری ہمت اور انسانیت کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت بنانے کے لیے اللہ نے اسلام دنیا میں بتایا ہے. اور اللہ نے اعلان فرما دیا قرآن پاک میں اسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو پسندیدہ طریقہ ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو اسلام کے علاوہ اور راستے پر چل کر آئے گا اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی جو اسلام کے علاوہ اور راستے پر لے کر آئے گا. اس لیے میرے دوستوں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پوری امت اور ساری انسانیت کی دنیا آخرت کے بنانے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. اور اللہ نے اپنی سنت بھی زمین پر یہ جاری فرمائی ہے کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت پورے دین پر چلتے ہوئے پورے دین پر مرے گا اللہ اس کی دنیا پاکیزہ خوشحالی والی آسانی والی بنا دیں گے اور آخرت جنت کی شکل میں بنائیں گے جہاں پر کبھی اللہ کی ناراضگی نہیں ہوگی، کہاں نعمتیں ختم نہیں ہوگی، نعمتیں ہمیشہ رہے گی، اللہ کی رضا ہمیشہ رہے گی. اور جو کوئی بھی بے دینی کے ساتھ زندگی گزارے گا یا بے دینی پر مرے گا اللہ اس کی دنیا کو تنگ فرما دیں گے. دنیا میں بڑے بڑے وسائل ان کے پاس ہوں گے، ملک کے، مال کے، بینک بیلنس کے، لیکن یہ جینے کے بجائے مرنے کو پسند کریں گے. اللہ دنیا کی زندگی ایسی تنگ بنا دیں گے اور آخرت ایسی اجاڑیں گے جہنم کی شکل میں کہ جس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. اللہ کی ایسی سنت ہے جس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور اللہ کی سنت کو کبھی بھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں پوری کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے یہاں کامیابی کا ایک ہی سبب ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. وہ زندگی میں پورا ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. اس لیے میرے دوستوں سب سے پہلے ہماری یہ مجلس دین کے سمجھنے کی ہے کہ دین کیا ہے اور پورا دین کیا ہے. جب دین سمجھ میں آئے گا اس کا راستہ مشکل سے
ہر آدمی کو دوسرے سمجھنے آنے کا موقع جو ہے وہ ماحول ہے. ایک ماحول میں جب آدمی آتا ہے بات سمجھنا ہے تو بات سمجھنے لگتی ہے. ایک ٹھنڈے ملک کا رہنے والا ہے, اس نے کبھی گرمی دیکھی نہیں, اس کو کتنا بھی گرمی سمجھا کے سمجھ نہیں سکتا, لیکن اس کو ہوائی جہاز میں دکھا کر نئی جون کی گرمی میں دلی ہے تو اتار دیا جائے تو بغیر اس کو بیان کے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ گرمی اس کو ملے. ایک ماحول میں بات سمجھ آتی ہے. دعوت و تبلیغ کے راستے سے اس بات کی کوشش ہے کہ ہر گھر سے لے کر عالم کے سامنے جس میں گناہوں کے ماحول سے حقائق کو سمجھے. حق اللہ نے غیب میں رکھا ہے. حدیث پاک میں فرمایا اللہم انت الحق, اے اللہ آپ کی ذات پر حق ہے تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ کے وعدے حق ہے, یہ دکھائی نہیں دے سکتے. جنت حق ہے, جہنم حق ہے, قیامت تک حق ہے, دوسرا حق ہے, میزان حق ہے. ہر انسان کے عمل کا چننا ہے, لیکن اس کو دکھا نہیں سکتے. اس کو سمجھ سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں, اور اس سے سمجھنے سمجھانے کی ابھی سے بھی. اس لیے میرے دوست اس ماحول میں اس لیے آنا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے, اس کا نفع کیا ہے, اور بے دینی کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس ماحول میں پہنچایا ہے. اب میرے محترم دوستو, دین کو سمجھنے کے لیے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا کہ دین کیا ہے, وہاں سے سمجھ میں آئے گا. اگر اپنے ماحول میں دین سمجھنے کی کوشش کریں گے تو غلطی پہ پڑ جائیں گے. اس لیے کہ ماحول میں دین اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر آدمی یہ سوچے گا کہ میں تو اس سے اچھا ہوں, میں تو اس سے اچھا ہوں. اس طریقے سے کبھی بھی اپنے دین کی پوری سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی. دین کی سمجھ حاصل کرنے کا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. اور فرمایا سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. فرمایا کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی. فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ ہے وہ حق ہے. قیامت تک جو ان کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل فرما دیں گے. اس لیے میرے دوستوں, دین کے سمجھنے کی یہ مجلس ہے کہ دین ہماری زندگی میں پورا آئے اور حقیقت کے ساتھ آئے اور ہمارے گھر سے لے کر عالم میں یہ زندہ ہو جائے. اس کے لیے ہماری یہ مجلس ہے. اب دین کیا ہے؟ فرمایا دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ جل شانہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ آیت اتری حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی سچے مذہب کے ماننے والے تھے, اور اللہ نے سارے مذاہب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام اتار کر کے منسوخ فرما دیا اور قیامت تک کے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہے اور اسلام آخری دین ہے اور یہ امت آخری امت ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اور قیامت تک آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی. لہذا ان کے مذہب میں, جس مذہب کو ماننے والے تھے اسلام سے پہلے, اس میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. اسلام میں حلال ہے, فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں جو میرے مذہب میں پہلے حلال نہیں تھا, حرام تھا, اگر نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلا سچا مذہب تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اتنے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا, کوئی فرض نہیں چھوڑا, کوئی واجب نہیں چھوڑا, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, ایک مباح چیز کو چھوڑا. کھائے تو ٹھیک ہے, نہ کھائے تو کوئی بات نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آیت اتار رہے ہیں کہ اے ایمان والو, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے آنے کے بعد دنیا کی کسی بھی تہذیب اور تمدن کی طرف, دنیا کے کسی طور طریق کی طرف, دنیا کے کسی مذہب کی طرف للچائی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ ہم نے دین پورا تمہارے لیے اتار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم
वअतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने दीन इस्लाम पूरा पूरा तुम्हारे लिए उतार दिया है और अपनी नियामत इस्लाम के जरिए से तुम्हारे पर पूरी कर दिया है और दीन इस्लाम पसंद करके तुम्हें दिया है, और उधर उधर ताक जंग की इजाजत नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये मेहनत दावत और तबलीग इस बात की है कि हर ईमान वाले की जिंदगी में पूरा दीन आए और हकीकत के साथ आए। इसलिए अल्लाह के शाह ने जितने वादे कुरान पाक में फरमाएंगे वो वादे पूरे दीन पर पूरे होंगे और हकीकत पर पूरे होंगे। अगर दीन अधूरा है तो दुनिया में नकद मुसीबत आ रही है, और अगर दीन की शक्ल है उसमें हकीकत नहीं है तो शक्ल के साथ अल्लाह का वादा पूरा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, पूरे दीन को समझना है। उस दीन की सबसे पहली बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है कि हर कलमा पढ़ने वाले का सबसे पहले यकीन ये बने कि मेरी जिंदगी के बनने और बिगड़ने का ताल्लुक मुल्क और माल से नहीं है, डिग्री और अहदों से नहीं है, सामानों से नहीं है, बल्कि सिर्फ एक अल्लाह की जात के साथ है। आज तक जितनों की जिंदगी बनी है अल्लाह ही के बनाने से बनी है, और आज तक जितनों की गुजरी है सिर्फ अल्लाह के उजाड़ने से गुजरी है। बनाने वाले भी अल्लाह है, उजाड़ने वाले भी सिर्फ अल्लाह है। आज तक जितने नबियों के मानने वालों की बनी अल्लाह के बनाने से बनी। मुल्क माल से नहीं है, डिग्री वहदों से नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की जात के साथ है। और अल्लाह की यहाँ जिंदगी बनाने का अंधाधुन निजाम नहीं है कि इसकी बना दिया इसकी उजाड़ दिया, बल्कि अल्लाह की यहाँ जिंदगी के बनाने का एक ही ज़ाब्ता है और वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और मैं किसकी जिंदगी बनेगी? और मैं जो मोहम्मदी बनकर जिएगा और जो मोहम्मदी बनकर के मरेगा अल्लाह उसकी जिंदगी को बना देंगे। झोपड़े में है तो झोपड़े में बना देंगे, और महल में है तो महल में बना देंगे। इसलिए जिंदगी बनाने का एक ही ज़ाब्ता है और वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसलिए जूता पहनने से लेकर नमाज तक और शादी ब्याह से लेकर हुकूमत करने तक और अपनी जिंदगी के हर हरकत और सुकून में मोहम्मदी बनकर के जीना और मोहम्मदी बनकर के मरना, ये जिंदगी के बनने का वाहिद रास्ता है। उसके अलावा दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपना कलमा ठीक करने की कोशिश करना है कि हमारा यकीन बने कि जिंदगी बनाने वाला अल्लाह है और जिंदगी बनाने का एक ही ज़ाब्ता है और वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये पहली बुनियाद है हमारे दीन की। उसी पर इंसान की नजात का दारोमदार है। कलमे के साथ जिएगा, कलमे के साथ मरेगा तो नजात होगी। अगर कलमे के साथ जिया, कलमे पर नहीं मरा, अल्लाह हमारी सबकी हिफाजत फरमाए तो इसकी नजात नहीं हो सकती है। इसलिए सबसे पहली बुनियाद है कलमा ठीक करना, ताकि कलमे के रास्ते से हमारा यकीन ठीक हो जाए। दूसरी बुनियाद मेरे मोहतरम दोस्तों ये है कि हर ईमान वाला अपनी इबादत की लाइन को अच्छे से अच्छी बनाए। इसलिए कि ईमान और इबादत ही अल्लाह का हक है। अल्लाह की जात और सिफात में किसी को आप शरीक नहीं कर सकते, ऐसे इबादत में भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते। आप अल्लाह के अलावा की कसम नहीं खा सकते, अल्लाह के अलावा के लिए कुर्बानी नहीं कर सकते, आप अल्लाह के अलावा की नजर नहीं मान सकते। इससे इबादत सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। इसलिए इबादत का ताल्लुक हमारा अल्लाह से अच्छे से हो जाए, मजबूत हो जाए। इसलिए रिश्ता अल्लाह से जो बनेगा वो इबादत के रास्ते से बनेगा। अल्लाह हमारे रब है और हम अल्लाह के बंदे हैं, तो हमारी जिम्मे क्या है? हमारी जिम्मे अल्लाह की बंदगी है, अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ जीना है। अब पूरी जिंदगी फरमाबरदारी की जीना आ जाए, उसके लिए अल्लाह ताला ने इबादत के लाइन के अहकाम दिए हैं। इबादत के लाइन में जानी इबादत भी है और माली इबादत भी है। नमाज और रोजे का ताल्लुक जान से है, ज़कात का ताल्लुक माल से है और हज का ताल्लुक माल दोनों से है। तो इबादत की लाइन ऐसी अच्छी बनाई जाए कि उसके रास्ते से हमारी 24 घंटे की जिंदगी अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी वाली आ जाए। इसलिए इबादत में सबसे पहली इबादत नमाज है, जो ईमान के बाद अल्लाह की तरफ से फर्ज की गई। ईमान के बाद नमाज ऐसी दी गई कि अगर नमाज सही हो जाएगी तो पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। अल्लाह वाले जो फरमाते हैं कि एक आदमी के घर में जो रोशनदान और खिड़की होती है, खराब दुआ वहीं से बाहर जाता है, ताजा हवा वहीं से घर में आती है।
ایسے زندگی میں جتنے رضائل ہیں، جتنی برائیاں ہیں، آہستہ آہستہ جو نکلے گی وہ نماز کے راستے سے نکلے گی، اور اچھائیاں زندگی میں جتنی آئے گی وہ نماز کے راستے سے آئے گی۔ اس لیے محنت اس بات کی کرنی ہے کہ ہر ایمان والا اپنی نماز ایسی اچھی بنائے جو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی عبادت فرمانے بننا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس لیے نماز میں زندگی سکھانے کا طریقہ ہے کہ آنکھوں سے کیا دیکھیں گے، زبان سے کیا بولیں گے، کانوں سے کیا سنیں گے، ہاتھیں کہاں رکھیں گے، دماغ کو کہاں بتائیں گے، یہ سارا سکھانے کے لیے نماز ہے۔ اس لیے اپنی نماز میں حقیقت سب سے پہلے نماز پر اس بات کی کہ نماز میں یقین آ جائے کہ زندگی اللہ بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جانی چاہیے اور نماز پر جانی چاہیے کہ ہم برکات پڑھ کر ہمارے اللہ سے کہیں گے ہمارے کام اللہ بنا دیں گے۔ تو ایک تو نماز میں یقین آنا چاہیے، دوسرا نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا شوق پیدا ہونا چاہیے فضائل کے راستے سے، تیسرا نماز میں فضائل کا، مسائل کا اور سنتوں کا علم آنا چاہیے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو اور ہماری نماز مسائل کی رعایت کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ سنت کے مطابق جو نماز ہوگی وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ اسی لیے کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ شاگرد نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری نماز کی کیا شکل بنتی ہے۔ استاد نے کہا اچھی بات ہے، سو گے تو دیکھو گے۔ اس نے سوتے کی حالت میں دیکھا کہ خوبصورت لڑکی ہے لیکن آنکھوں سے اندھی ہے۔ استاد سے آ کر کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا۔ تو استاد نے کہا تیری ساری نماز سنت کے مطابق ہے، صرف ایک سنت چھوٹی ہوئی ہے کہ نماز میں آنکھیں کھول کر پڑھنا چاہیے، تو نے آنکھیں کھول کر بند کر کے پڑھی، یہ اندھاپن لڑکی کا یہ سنت کے چھوڑنے کا اثر ہے۔ اس لیے اپنی نماز کو سنت پر اور مسائل کی رعایت پر لانے کے لیے علم کو حاصل کرنا، اسی کے ساتھ اللہ والا دھیان پیدا کرنا کہ نماز ایسی پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہی ہے، اور اگر یہ پیدا نہ ہو تو اتنا تو ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے نماز میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت آئے کہ ہر حال میں نماز اچھے سے اچھی پڑھے، اکیلا ہو، مجمع میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، اچھے سے اچھی نماز پڑھے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اپنی نماز بنانے کی محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، اسی روزے ایسا اچھا بنانا کہ جس طرح حلال سے بچیں گے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے روزے کی غرض یہی بتلائی گئی کہ اللہ نے تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تمہارے پر فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، یعنی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس طرح حرام سے بچیں گے پوری زندگی حرام سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا آ جائے۔ یہ طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے تقویٰ کرا، تو اللہ تعالیٰ ان جنوں پریشانیوں سے نکال دیں گے، روزی ایسی جگہ سے دیں گے زندگی میں پائے گا، روزے کی وجہ سے زندگی روزی اچھی سے اچھی بنا۔ اسی کے ساتھ میں معلوم کرنا کہ ہمارے پاس، ہماری عورتوں کے پاس یہ سامان ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ہے، تاکہ ہم فرض ادا ہو جائے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کے دن گنجا صاف بن کر کے آدمی کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا کہ اس کو ڈستا رہے گا، اور سانپ اور بچھو بنا کر کے اس کو ڈسیں گے اور جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے سونے چاندی کو، اس کی پیشانی اور کی گدا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو معلوم کر کے اس کی ادائیگی کے ساتھ میں جینا، تاکہ ہمارے دلوں کا بغض ہو جائے اور ہمارے اندر سخاوت پیدا ہو جائے۔ سخاوت جنت کا درخت ہے اور بغض جو ہے وہ جہنم کا درخت ہے۔ اسی کے ساتھ میں علماء سے معلوم کر کے حج کے فرض ہونے کے بعد اس پہ تاخیر نہیں کرنا، بلکہ فوراً حج کے لیے تیاری کر کے اللہ کے دربار میں پہنچنا اور ایسا اچھا حج کرنا جو پوری زندگی کو نافرمانی سے نکال کر اطاعت پر لے آئے۔ اطاعت سکھانے کے لیے اللہ نے حج دیا ہے۔ اس لیے ایمان بناتے ہوئے اپنی عبادت اچھے سے اچھی بنانا، تاکہ عبادت کے راستے سے ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اچھی بنے۔ اسی کے ساتھ میں تیسری بنیاد ہمارے دین کی معاشرت ہے۔ معاشرت کہتے ہیں آپس کے رہن سہن کو،
اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنایا ہے. ہر انسان کا کسی نہ کسی کے ساتھ تعلق ہے. باپ بیٹے کا تعلق ہے، بھائی بہن کا تعلق ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، پڑوسی کا تعلق ہے، سیٹ نوکر کا تعلق ہے، حاکم اور رعیت کا تعلق ہے. یہ سارے تعلقات کی یہ دنیا ہے، اور ہر تعلق کے ساتھ اللہ نے احکامات دیے ہیں جس میں حقوق بتلائے ہر ایک کے. ماں باپ کے ذمے بچوں کے حق ہے، اور بچوں کے ذمے ماں باپ کے حق ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہنا اور اقامت کہنا یہ بچے کا حق ہے. بولنے لگے تو اس کو اللہ کا نام سکھانا بچے کا حق ہے. پڑھنے کے لائق بن جائے تو اس کو قرآن اور دین سکھانا یہ بچے کا حق ہے ماں باپ کی ذمہ. اور جب بچہ دین کی کتاب پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے بسم اللہ شروع کرتا ہے تو اس کے ماں باپ کے اندر مغفرت فرما دیتے ہیں. تو یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کی ذمہ. ایسا بچوں کی ذمہ ماں باپ کے حقوق ہے. میاں کے ذمہ بیوی کے حق ہے، بیوی کے ذمہ میاں کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، سیٹ اور نوکر کے آپس میں حقوق ہے، حاکم اور رعیت کے حقوق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حقوق کا ایسا نظام چلایا ہے کہ ہر آدمی کی چاہت جس کی ہو اللہ نے اس کا حکم دوسرے کو دیا. ایک عورت کی چاہت یہ ہے کہ شوہر میرا بن کے رہے تو اس کو شوہر کو حکم دیا گیا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے بنا ہو. شوہر کی خواہش ہے کہ بیوی میری بن کر کے رہے تو حدیث میں فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ حقوق ادا ہو جائے تو گھر سے لے کر عالم جنت کا نمونہ بن جائے، اور حقوق کے ضائع ہونے کی وجہ سے گھر لے کر عالم جہنم کا اکھاڑا بنا ہوا ہے. اور کسی کی جان مال ابرو محفوظ نہیں ہے. محفوظ ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ دنیا میں حقوق اللہ تعالیٰ نے جو طے فرمائیں گے اس حقوق کے ادائیگی کے ساتھ زندگی گزاری جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کا حکم ہے. انصاف کہتے ہیں اپنے لیے جو پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے سارے ایمان والے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کرے، اس کو انصاف کہتے ہیں. یہ ہر آدمی کے پسند ہے کہ ہر ایک کے حق کی ادائیگی کے ساتھ نہیں کیے. اسی کے ساتھ احسان کا حکم ہے کہ حق بھی دینا ہے، حق سے زیادہ دینا ہے. یہ احسان ہے. احسان سے آگے اثار ہے کہ ضرورت پڑے تو اپنی ضرورت کو دبانا ہے، اپنے بھائی کی ضرورت کے حال بتانا ہے. یہ اثار ہے. یہ تیسری بنیاد ہے. اسی کے ساتھ حیا ہے، سادگی ہے. زندگیوں میں حیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ حیا ہوگی تو بہت سارے گناہوں سے آدمی بچا رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے اذا فاتك الحياء وخف المعصيه، حیا چلی جائے تو فرمایا کہ حیا کر، اب اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. اس لیے ہماری زندگیوں میں حیا ہو اور ہماری زندگیوں میں سادگی ہو. سادگی اور حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاشرت کے لائق احکامات لے کر آئے تو جس کی وجہ سے ایمان والے ایک جسم کے مانند ہو جاتے ہیں. آپ فرماتے ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں اور ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کی ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے. جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے شکل کے اعتبار سے بھی الگ ہے، کام کے اعتبار سے بھی الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ اگر ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے تو پورا جسم اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے. فرمائے سے ایمان والے کبھی بھی اپنے بھائی کی برائی کو سوچ نہیں سکتے ہیں اور کسی بھی کے لیے برائی کو ارادہ بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس لیے کہ جسم کے مانند ہے. کبھی ایک عضو دوسرے عضو کی برائی نہیں سوچ سکتا ہے، ایسا ہی کوئی بھائی اپنے بھائی کی برائی کو سوچ نہیں سکتا. اس لیے میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک دین کو اس کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع ہے. اپنی 24 گھنٹے کی زندگی صحیح بنانے کے لیے عبادت کی لائن کو صحیح کرنا ہے، اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا ہے، سے آپس میں محبتیں زندہ ہو، نفرتیں ختم ہو، دشمنیاں ختم ہو. اسی کے ساتھ میں چوتھی بنیاد ہمارے دین کی اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے اور خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. دنیا میں کسی بھی آدمی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو. اس لیے یہ خواہشات لامحدود ہے
اور دنیا محدود ہے، تو یہاں پر کسی کی بھی خواہش نہیں پوری ہو سکتی۔ اس لیے خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور یہ دنیا ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہر انسان کی ہے۔ ان ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، سنت طریقے پر پورا کرنا، اسراف سے بچانا، یہ تعلیمات ہیں۔ اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی محسوس ہوگی۔ سڑا ہوا کھانا کھائے گا تو پرپوزن ہو جائے گا، جلاب ہو گیا، قے ہو گئی، پوری پھنسی نکل گئی، کیا ہوا کہ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا۔ جیسا اثر کھانے کا ہے ایسا ہی حلال اور حرام کا اثر ہے۔ اگر اچھا آدمی کھانا کھائے گا، اچھا حلال کپڑا پہنے گا، حلال سواری لے گا، حلال مکان خریدے گا، حلال شادیوں میں حلال طریقے سے شادیاں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو برکت عطا فرمائیں گے اور اس کو خوشی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ اور اگر حرام سے کھائے گا تو جیسا حرام سے غلط کھانے سے فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، ایسا حرام جو ہے وہ اپنا اثر دکھائے گا کہ آدمی کو نیکی کی طرف طبیعت چلے گی نہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور چند لقمے مجھے کھلائے، اور وہ کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا، اور ایک برے آدمی نے میری دعوت کیا، چند لقمے کھلائے، وہ کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا۔ حلال اور حرام کی اتنی زبردست تاثیر ہے، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیمات کو لے کر آئے ہیں اس میں اس بات کو بہت اہمیت دی گئی۔ ایک اللہ والوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتاب التقویٰ نہیں لکھی؟ تو فرمایا میں نے کتاب البیوع لکھی ہے، وہ کتاب التقویٰ ہے۔ اگر اپنے کمانے کی لائن کو ٹھیک کر دو گے تو تقویٰ زندگی میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو حرام سے پاک کرنا، علماء سے پوچھ کر اپنے کمائی کے نقشوں میں چلنا کہ میرے اس نقشے میں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، حرام ہے تو اس کو چھوڑنا، حلال ہے تو اس میں اپنانا۔ حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دنوں چمک دمک نظر آئے، لیکن اس کا عین جو ہے وہ تو ختم ہے، بربادی ہے، کبھی وہ آباد نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھو جتنے حلال جانور ہیں سال بھر کھائے جاتے ہیں، بقرعید سے کھائے جاتے ہیں، لیکن جتنے آپ کو چاہیے 500 سے لے کر ہزاروں تک وہ آپ کو مل جائیں گے۔ اور حرام جانور ہے وہ کھائے نہیں جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے 500 کتوں کا ریور ایک ساتھ نہیں دیکھا ہوگا۔ اس لیے کہ حرام میں برکت نہیں ہے، حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں حلال راستہ اختیار کرنا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا، سنت طریقہ اپنانا، اسراف سے اپنے آپ کو بچانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبردست تعلیمات دے کر آئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک لقمہ مشتبہ کھا لیا اور پانی منگا کر کٹورے میں پیتے رہے اور نکالتے رہے، اور یہ فرمایا کہ اگر یہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلے گا تو بھی میں نکالوں گا۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا بدن حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستوں کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا، حرام سے اپنے آپ کو نکالنا، حلال لانا۔ حلال تھوڑا ہے تو اس میں برکت ہوگی، حرام زیادہ ہے اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستوں جب یہ 4 کام نہیں ہوگی سب سے پہلے کلمہ بننا چاہیے، کلمہ بننے کے بعد پھر معاشرہ میں پاکیزگی آنی چاہیے، ہماری زندگیوں کی کمائیوں میں حلال حرام کی رعایت آنی چاہیے۔ جب یہ 4 لائنیں صحیح ہوگی تو اب اس کے اوپر اخلاق کے ساتھ رکھیں گے، اس کی قیمت نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں، جس میں ساری انسانیت کے قلوب کو اللہ کی طرف اور دین کی طرف اور آخرت کی طرف پھیرا ہے۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ اخلاقی زندگی اچھی بنانے کے معنی یہ ہے کہ کسی کو بھی ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کو ہمارے سے راحت پہنچے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے. اور یہ فرمایا جنت کے اکثر لوگ جو جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے، تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے، اور اکثر لوگ جہنم میں زبان کی لفظی سے اور سرنجا کی لفظی سے جائیں گے. فرمایا قیامت کے میدان میں آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کے وزن کا پلڑا جو ہے وہ ڈوب جائے گا. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں فرما کر تشریف لے گئے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پاس ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو. اس لیے کہ معاف کرنا آسان ہے، بدلہ لینا مشکل ہے. ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا تو آپ اتنا ناک کے تمانا نہیں مار سکتے، آپ زیادہ ماریں گے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. اور اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہوتے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے. اس لیے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو. فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے اس کو جوڑو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے رشتہ داری کا میرے دوستوں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے دنیا میں مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو توڑ دے. اس لیے قطع رحمی کرنے والوں کی تو شب قدر میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی اور بیت اللہ میں بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے فرمایا ہر آدمی اپنی رشتہ داری کو ہر حال میں نبھا کر زندگی گزارے. کوئی بھی توڑنے کی کوشش کرے تو ہم توڑنے کی کوشش کریں. ہر حال میں رشتہ داری کو نبھانا، چاہے اس کے لیے کتنا ہی ہم کو جھیلنا پڑے، کتنا ہی ہم کو برداشت کرنا پڑے. ورنہ جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ. ورنہ یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. اسی لیے آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کے پر روح کی ہو ڈالی تھی، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو نیزہ مارا تھا، آپ کے خباب زبیر کو، عمار یاسر کو، سمیہ کو تکلیف اور شہید کیا تھا. ان سب کو جب پر قابو آیا ہے تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. انہوں نے کہا ان کریم اپنا خریم اوکین کریم، اور میں آپ سے بھلے ہیں اور بھلوں کی اولاد ہے، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا کہ یہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور جیل میں جانا پڑا اور الزام ان کے اوپر لگا، ساری تکلیفیں ان کے اوپر آئی. جب ان کے پاس پہنچے ہیں تمہارے کل کوئی لانتان نہیں، ہم نے تم کو معاف کر دیا، اللہ تم کو معاف کر دے. اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں. انتم مطلقا، جب تم سارے کے سارے آزاد ہو. مکہ والے کہہ رہے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قدم سوچے اور ہم کو نئی زندگی ملی. اس لیے دوستوں آپ زندگی لے کے آئے اخلاقی، جس کے ذریعے سے پوری انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے اور آپ کے اپنے رحمانی کی حالت کو اخلاق کے ذریعے سے کرتا ہے. اسی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کر آئے. اس نے ہر انسان کی منزل آخرت بنائی اور اللہ بنایا. کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں اس لیے آئے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ سے زیادہ ملے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے کہ ہماری آخرت بنے اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنے. اس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں. ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں صرف اللہ کو آخرت کو سمجھ کر کے چلیں گے. دنیا میں لوگ کمال کے لیے آئے، ڈگری اور کے لیے آئے. یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے حالات کریں گے. باقی ہمارا مقصد اللہ ہے اور ہمارا مقصد آخرت ہے کہ اللہ بڑے اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت ہو جائے. اس سے میرے دوستوں آپ ایک مبارک زندگی کو لے کر آئے ہیں. وہ زندگی ہماری اور پوری امت کی کامیابی کی ضامن ہے. اگر یہ زندگی زندہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے امت کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے. اب میرے محترم دوستوں ہماری اس مجلس اس بات کی ہے کہ ہم دین پر چلنے کا نفع سمجھے، دین پر نہ چلنے کا نقصان سمجھے. اس کے لیے ہماری مجلس ہے. رہا دین زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت جو پیدا ہوگی وہ اس وقت میں ہوگی جب ہمارے دل میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی تو دین زندگی میں آئے گا. اور دین زندگی میں آتا ہے محنت سے. اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے.
آج کل دنیا میں جتنی ترقیات آپ کو نظر آ رہی ہے اور جتنی چمک دمک اور رونق دنیا کی نظر آ رہی ہے، آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو یہ بات بتائی جاتی کہ 100 سال کے بعد دنیا کا یہ نقشہ ہوگا، کوئی مان سکتا تھا اس کو؟ وہ بھی نہیں مانتا. لیکن آج دیکھ رہے کہ دنیا اتنی چمک دمک اور رونق کے ساتھ دنیا میں چل رہی ہے، تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھو گے تو صرف انسانوں کی جان مال صلاحیت لگی ہے جس کے نتیجے میں دنیا نے اتنی ترقی کی ہے. اس لیے کہ دنیا محنت کی جگہ بنایا ہے. جب محنت صحیح ہو جاتی ہے اور محنت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کے نتیجے دنیا میں مرتب کروا دیتے ہیں، چاہے دین ہو چاہے دنیا. پوری محنت ہے جو صحیح محنت کی جائے گی اور پوری ہمارے اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ایسے زمانے میں ہوئی ہے جس زمانے میں جہالت آخری درجے کی تھی اور گمراہی آخری درجے کی تھی، جس کے نتیجے میں زندگی کے ہر چول اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی اور ساری انسانیت پریشانی کا شکار تھی. ایسے زمانے میں آپ کی بعثت ہوئی. اب اس زمانے کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اور سدھار لانے کے لیے، جہالت ختم کر کے علم کو زندہ کرنے کے لیے اور گمراہی کو ختم کر کے ہدایت کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو محنتیں عطا فرمائی. ایک محنت دین کی، ایک رات کی. اس لیے دین کی محنت آپ کو فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے آپ اٹھے اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھائے اور انجام کام سے ان کو ادا کرے. یہ آپ کو دین کا کام دیا گیا، آپ کو رات کا کام دیا گیا. یا ایھا المصلون قم الليل قليلا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھے اور رات کو ہمارے سامنے کھڑے رہیے. آپ کو اللہ کے سامنے دعا مانگنا، نماز پڑھنا، قیام کرنا، مناجات کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ رات آپ کو کام دیا گیا اور دین کا کام آپ کو شروع کرنا ہے. اب آپ کی محنت سے جو ایمان میں داخل ہوتے گئے، آپ نے وہ ایمان اپنے ساتھ اس محنت میں شریک کیا اور ان کی محنت کا رخ صحیح کر دیا، جس کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہو گیا. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، آپ کے پاس ملک نہیں ہے، مال نہیں ہے، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس میں نہیں ہے، آپ کے پاس میں فوج نہیں ہے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہے، صرف آپ کو دعوت اور دعا کی طاقت دی گئی اور اس طاقت کے ساتھ آپ نے کام شروع فرمایا. جو آپ کی محنت پر دوام ایمان میں داخل ہوتے گئے، آپ نے سب سے پہلے ان کی محنت کا رخ صحیح کیا تو ان کی زندگیوں کا رخ صحیح ہو گیا. یہ اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ قیامت نبوت تو ختم ہو گئی آپ کے اوپر، اب آپ کے بعد قیامت کا کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لیکن نبوت کی محنت کی طاقت قیامت تک کے لیے ہے. جب نبوت نے جس محنت کو راستہ اپنایا ہے، اگر قیامت تک وہ محنت ہوتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ اس محنت سے دنیا میں وہ نتائج مرتب کریں گے جو آپ کی محنت پر اللہ نے مرتب فرمائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ایمان لاتا گیا، آپ ان ایمان والوں کو آپ اپنے ساتھ محنت میں شریک کرتے گئے اور آپ ان ایمان والوں کو اس محنت سے گزارے جس کے نتیجے میں زندگیوں کا رخ صحیح ہوا. اب وہ محنت کیا کسی جس سے آپ گزارا، اس کو سمجھ رہے ہیں. آپ نے سب سے پہلے ہر ایمان والے کی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر اور ایمان کے پھیلانے پر لگایا، یعنی دعوت اللہ میں لگایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی ہے. مکی زندگی میں دعوت کا نظام انفرادی تھا، مدنی زندگی میں اجتماعی دعوت کا نظام. آپ نے تقریباً 25 سے زیادہ سفر فرمائے اور سفر کروائے، قریب کے اور دور کے، چھوٹی بڑی جماعت کا بنا کر اور کم زیادہ وقت کے لیے 150 سفر صحابہ سے کروائے. پھر حالات آپ کے گھر میں 2 مہینے سے گزرتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں کرتا. اس حال میں آپ کے اپنے صحابہ کا حال یہ ہے کہ مسجد نبوی میں پوری سب کی سب بھوک کی وجہ سے گر جا رہی ہے. ایسی حالت میں ان کے اسفار کروائے گئے. کپڑوں کی اتنی کمی ہے کہ ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں تاکہ سطن نہ کھل جائے.
سواری کی اتنی کمی ہے کہ ایک ایک سواری پر 10 سوار باری باری سوار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیچے چلنے کا موقع آتا ہے تو پیر پھٹ گئے تو چیتڑے باندھ کر کے چل رہے۔ اس بے سر و سامانی میں آپ نے 150 سفر اپنے صحابہ سے کرایا۔ یہ جتنا بھی دعوت کا نظام چلا ہے مکی اور مدنی زندگی میں، اس میں ہر ایمان والے کی جان مال ایمان کے سیکھنے پر، ایمان کے پھیلانے پر لگوائی گئی، جتنا کہ اس کا تقاضا تھا، جس کی اس کی ضرورت تھی، جتنی ان کے اندر استعداد تھی۔ اسی کے ساتھ میں ہر ایمان والے کی جان مال عبادت پر لگوائی گئی کہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، کہ نماز اس کو بے حیائی سے روک دے، زکوٰۃ اس کے اندر میں بخل کو ختم کر دے، زکوٰۃ اور حج روزہ اس کے اندر میں تقویٰ پیدا کر دے، اور حج کامل اطاعت پیدا کر دے۔ غرض یہ کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال اپنی عبادت میں حقیقت پیدا کرنے میں لگائے، جتنا اس کا تقاضا ہے اتنی جان مال ان کی لگوائی گئی۔ تیسرا، ہر ایمان والا اپنی جان مال اخلاق پر لگائے، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے پر، کہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، اس کے لیے میری جانی طاقت بھی لگے اور میری مالی طاقت بھی لگے، اور اتنی لگے جتنا اس کی ضرورت ہے، جتنا اس کا تقاضا ہے، جتنا ان کے بس میں ہی۔ ساتھ میں ہر ایمان والا اپنی جان مال کو اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں بھی لگائے، اس لیے کہ ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں، اپنی بھی اور ہمارے متعلقین کی۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کرو یا مرو، بلکہ اسلام آپ کو آسانی دینے کے بعد حکم دیتا ہے، پہلے مال دیتا ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، پہلے سہولتیں دیتا ہے، پھر حج کا حکم دیتا ہے، پہلے سحری کھلاتا ہے، پھر روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی طرف سے محنت کا بھی ایسا نظام دیا گیا ہے کہ جس میں ہماری ضرورتیں حاصل بھی ہوتی رہے، پوری بھی ہوتی رہے، اور اللہ کے دین کا کام بھی ہوتا رہے۔ اسی لیے آپ نے امت کی جان مال کو اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورت کے حاصل کرنے میں بھی لگایا، پوری کرنے میں بھی لگایا، لیکن بقدر ضرورت لگایا، اس سے بچ کر کے لگایا۔ یہ محنت اپنی جان مال ایمان کو سیکھنے میں، ایمان کے پھیلانے پر لگائے، اپنی عبادت میں حقیقت پیدا کرنے پر اپنی جان مال لگائے، اپنی جان مال اخلاق پر، انسانوں کو فائدہ پہنچانے پر لگائے، اور اپنی اور اپنے متعلقین کی ضرورتوں کے حاصل کرنے میں، پورا کرنے میں بھی لگائے، لیکن اسراف سے بچ کر کے لگائے، اور بقدر ضرورت لگائے۔ یہ محنت کا رخ آپ نے امت میں قائم فرمایا، جس کی وجہ سے ہر فرد امت میں پورے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ دوسرا، محنت کا رخ زندگی میں قائم ہو گیا جو اللہ کے یہاں پسندیدہ تھا، جس کے نتیجے میں ہر فرد امت میں 2 چیزیں زندہ ہوئی۔ ایک تو پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ ہوا، کہ جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہی، جو کرنے کے حکم اللہ نے دیے ہیں وہ ساری زندگیوں میں، جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں اس سے زندگیاں پوری طرح بچی ہوئی۔ جن صفات سے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ساری زندگی اس سے متصف ہے، جن صفات سے نزائل سے بچنے کا حکم ہے اس سے زندگیاں بچی ہوئی ہے۔ جو کچھ قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے، پورا دین اپنے حقیقت کے ساتھ زندہ ہو گیا۔ دوسرا، محنت کی وہ شکل زندہ ہو گئی کہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ تھی، اور اللہ کے یہاں محنت کی یہ شکل پسندیدہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو اللہ کے حکم پر اور اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے پر بقدر ضرور لگاتے ہوئے اپنی منمانی کو چھوڑے اور اپنے دنیاوی تقاضوں کو آگے پیچھے کرے۔ یہ محنت کا رخ امت میں قائم ہوا، جس کے نتیجے میں اللہ نے صرف 23 سال میں 650 سال کی جہالت اور گمراہی کو ختم فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، جس کی وجہ سے انسانوں میں جہالت اور گمراہی آخری درجے کی تھی۔ یہ ساری جہالت اور گمراہی ختم ہو کر کے ایک ایسا مجمع تیار ہو گیا کہ جس مجمع کے ہاتھوں دنیا میں حق زندہ ہو اور پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ 23 سالہ دور نبوت کے نتیجے میں اس مجمع کے پاس میں دنیا میں اعتبار سے کوئی بھی مسائل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال میں حق کو دنیا میں زندہ فرمایا، اور خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے کلمے کو بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت محنت کے اس وقت میں رکھی ہے جس محنت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے گی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے زمانے میں امت پر اور پوری انسانیت پر رحم فرما کر کے محنت کا ایک رخ ایسا فتوا لایا، اگر وہ رخ کو صحیح کر لیا جائے اور پورا کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ایسا مجمع تیار کر سکتے ہیں
جس مرد میں پورا دین حقیقت کے ساتھ اور پوری امت کی محنت کا وہ قائم ہو جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے. اس لیے اس محنت کو ہمیں سمجھنا ہے. پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سال محنت کے نتیجے میں مجمع تیار ہوا، اس مجمع میں دو محنت کے وہ قائم کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو نقل و حرکت زندہ فرمائی کہ ایمان والے اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کریں. دوسرا جب نقل و حرکت والے مسیح مدینہ منورہ میں آئے تو ان کی نصرت کریں اور ان کو مقامی کام پر لگاتے ہوئے ان کے اندر میں اعمال نبوت زندہ فرمائے. آپ نے محنت کے دو قائم اور آپ کے نبی صاحب نے دو ہی جماعت بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. تو سمجھے یا تو مہاجرین ہیں یا انصار ہیں. اور یہ دونوں جماعتیں سچی جماعتیں ہیں جن کو قرآن میں اللہ نے سچا کہا ہے کہ مہاجرین بھی سچے ہیں اور انصار بھی سچے ہیں. اور قیامت تک ایمان والوں کے لیے حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سارے ایمان والوں کو قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو اور ان سچے لوگوں کے پاس مسلمان اللہ کے دین کا تقاضا ہو تو اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کرے، اور جب نقل و حرکت سے واپس آ جائے تو اپنے گھر کاروبار کے ساتھ میں اللہ کے دین کا کام کرے. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے پوری امت پر رحم فرما کر محنت کا وہ رخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں قائم فرمایا تھا، اللہ نے ہمارے زمانے میں اس کو وجود بخشا ہے. اس لیے اس دونوں محنتوں کے ذریعے سے ہر ایمان والوں کو اس محنت میں لگنا ہے. اس لیے کہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک محنت ہے. اس لیے کہ دین ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور دین کی محنت بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس لیے کوئی گروپ پارٹی نہیں ہے بلکہ پوری امت کو اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایمان والا اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کے لیے اور اپنے دین میں حقیقت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس محنت میں لگاتے ہوئے اپنے دین میں کمال پیدا کرے اور اپنے دین میں حقیقت پیدا کرے. اس لیے میرے دوست اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ان دونوں محنتوں سے کیا چیز مطلوب ہے. سب سے پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ ان دونوں محنتوں سے جو مقصود ہے کہ ہر ایمان والے کی زندگی میں سب سے پہلے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس لیے کہ طاقت پیدا ہوگی تو دین زندگی میں آئے گا. صرف معلومات سے زندگی میں دین نہیں آتا، وسائل سے زندگی میں دین نہیں آتا. آج معلومات کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. معلومات بھی بہت ہے، وسائل بھی بہت ہے. مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء بھی ہے، ہر زبان میں دینی کتابیں بھی ہے. ایسا ہی حلال حرام بھی معلوم ہے، لیکن زندگی میں دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی تو زندگی میں دین زندہ ہوگا. اور جب دین زندگی میں عملی طور پر آئے گا تو اس کی قوت دنیا میں ظاہر ہوگی. معلومات سے اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی، وسائل سے اس کی طاقت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ عملی طور پر زندگی میں آنے سے دین کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس لیے پہلی غرض اس محنت سے یہ ہے کہ ہر محنت کرنے والے کی زندگی میں اس محنت کے ذریعے سے دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو. تو دین پر چلنے کی طاقت کب پیدا ہوگی؟ دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی جب اس محنت سے محنت کرنے والے کا دل کا رخ صحیح ہوگا. اس لیے کہ دین کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور سارے نبیوں کی محنت کے میدان انسانوں کے دل ہے. سارے نبی دلوں پر محنت کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. فرمایا سن لو، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جائے، اور وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے. فرمایا وہ انسان کا دل ہے. اس لیے سب سے پہلی محنت دل بنانے کی محنت ہے. اور دل بنے گا جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، اللہ کے حکموں کی طرف ہوگا اور آخرت کی طرف ہوگا. یہ معنی ہے دل کے بننے کے کہ ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. ہر خوشی ہونے میں سب کو چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اتنا تعلق اللہ سے پیدا ہو جائے، یہ پہلی بات مقصود ہے تبلیغ کی محنت سے کہ آدمی کے دل کا یہ رخ بنے اور اللہ کے دل میں اللہ کی محبت اتنی پیدا ہو جائے کہ ساری محبتیں اس کے سامنے ہیٹ ہو جائے. اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے.
قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے بیان کیا، قل ان کان آباؤکم، ہمارے تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری برادری، تمہاری تجارت، یہ 8 چیزیں گنائی ہے، اور اگر ان 8 چیزوں سے اللہ کی محبت کم ہے تو اللہ کا عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ کی محبت سب سے زیادہ مطلوب ہے، اللہ کے نبی کی محبت سب سے زیادہ مطلوب ہے، اور اللہ کے دین کے کام کی محبت سب سے زیادہ مطلوب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کی محبت جلدی پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ کے ساری صفات ہے، اس لیے اللہ کا ڈر جن میں پیدا ہوگا تو آدمی نافرمانی سے بچ جائے گا، یقین اتنا پیدا ہو جائے کہ یقین آدمی کو ہر حال میں اللہ کی محبت جمع دے گا، ہمارے دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے اللہ بڑے اللہ کا حکم رہا، اسی لیے کتابوں میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب باغیوں نے گھر میں گھیر لیا اور ان سے یہ درخواست کیا کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے تو ہم آپ کو شہید نہیں کریں گے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات فرمائی تھی کہ عثمان اللہ تجھ کو ایک لباس پہنائیں گے، لوگ اس کو اتارنے کی درخواست کریں گے تو اس کو اتارنا نہیں، اور فرمایا لباس خلافت کا لباس ہے، تمہیں شہید تو ہو سکتا ہو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے اللہ کے حکموں سے محبت ہو جائے، اللہ کے حکموں سے زندگیوں کے بننے کا یقین ہو جائے کہ ہم اقتدار کے اور مال کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ چھوڑ سکتے ہیں، اللہ کے حکم پر نہیں توڑ سکتے۔ تیسری بات دل کے بننے کی یہ ہے کہ ہمارے دل کا رخ اللہ کے آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہم دنیا کے نقصان کو برداشت کر سکتے ہیں، دنیا کے راحتوں کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آخرت کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں اور آخرت کے نفرت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ معنی ہے دل کے بننے کی۔ تبلیغ کی میرے دوستوں محنت سب سے پہلے دل کو بنانے کی محنت ہے، اور دل بنے گا کرنے اور بچنے کے ذریعے سے۔ چلنا ایک ذریعہ ہے، اس کے اندر میں کی بنیادیں نہیں، تو بنیادوں کی پابندی سے آدمی بننا شروع ہوگا۔ اس کی سب سے پہلی بنیاد کرنا اور بچنا ہے۔ کرنے کے لیے ہمارے نبوت ہے، اور ہمارے نبوت میں سب سے پہلا عمل دعوت اللہ ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، اللہ کی ذکر اور عبادت ہے، خدمت اور اخلاق ہے، یہ ہماری نبوت ہے جس کی انفرادی اجتماعی شکل ہے، جس کی پابندی سے آدمی بنے گا بھی اور جمے گا بھی۔ یہ سب سے پہلی بنیاد بننے کی ہے کہ پھرنا ہو، مقامی کام ہو، ان بنیادوں کے ساتھ ہو، کرنے کے کام کرنے کے ساتھ، بچنے کی چیزوں سے بچنے کے ساتھ۔ بچنے کی چیزوں سے سوال ہے تو کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں، ضرورت پڑے گی تو اللہ سے مانگیں گے۔ ایسا ہی دنیا کی چمک دمک کی طرف لچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے تن کے برابر ہوتی تو اللہ کسی بے ایمان کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ پوری دنیا کی مثال اللہ کے سامنے ایسی ہے جیسے تم نے کہ کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور باہر نکالے، انگلی پر آنے والا یہ پانی دنیا ہے اور یہ کھانے والا سمندر ہے آخرت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان کی جو ہمارے سامنے مکڑی اور مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں مکڑی اور مکڑی کے جالے کو ختم کرنے کے لیے ان کی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ پانی کے دینا چھوڑ دے تو پوری دنیا اس رحم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، اگر آپ کا لاوا اللہ نکال دے تو پوری دنیا پوری جھلس کر رہ جائے، پوری دنیا کا اس کو بجا نہیں سکتا ہے۔ اگر اللہ ہوا کے دھوکے کو چلا دے تو پوری دنیا اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی، اور اگر زمین سیکنڈ میں پوری دنیا کا برسان بن جائے۔ اس لیے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی قیمت نہیں رکھی ہے، اس لیے ہم للچائی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اور نہ حرام میں دنیا کی وجہ سے لگیں گے اور نہ حلال کو چھوڑیں گے وہ دنیا کی وجہ سے، بلکہ ہم حلال میں حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور دنیا کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھیں گے، اسی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو اسراف سے پاک کریں گے۔ ہمارا مسئلہ میرے دوستو جان مال کی کمی کا نہیں ہے، جان بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن اسراف زندگی میں داخل ہو گیا ہے جس نے ہماری جانی مالی طاقت کو کھا لیا ہے۔
اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ وقت لگانے کو اور ضرورت سے زیادہ پیسہ لگانے کو. آپ کی ضرورت 50 روپے میں پوری ہوتی ہے، 60 روپیہ لگانا ہی 10 روپے اسراف ہے. آپ کی ضرورت 30 منٹ میں پوری ہوتی ہے، وہاں 40 منٹ لگانا 10 منٹ کا اسراف ہے. اور امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ جان مال نہیں ہے، جان مال بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا، اس نے ساری لیا. کے لیے بچی نہ عبادت کے لیے بچی نہ اخلاق کے لیے بچی، یہاں تک ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے اور بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بھی نہیں بچی. اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں اسراف کی مثال آگ کی ہے. آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں. ایسا اسراف ہے جب زندگی میں داخل ہوتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے. اسراف سے اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کا نام دعوت و تبلیغ ہے. اور کسی بھی چیز کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال نہیں کرنا. غلط عادتیں ہیں، غیر ضروری عادتیں ہیں، اس سے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہر آدمی کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے حکم کی طرف ہو جائے، آخرت کی طرف ہو جائے. اس وقت میں ہوگا جب کرنے بچنے کے ساتھ مقامی محنت دوسری لوگ دعوت اور تبلیغ کی ہر انسان کا فکر بنتے اس محنت سے. آدمی محنت فکر کے قابل ہی جیسا فکر ہوگا ایسی محنت ہوگی. اگر فکر دنیا کا ہے تو محنت بھی دنیا ہی کی ہوگی، اور اگر فکر دین کا اور دعوت کا ہوگا تو آدمی کی محنت آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گی. اور محنت کا صحیح رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا ہے، وہی محنت کا صحیح رخ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال دعوت پر لگائے، عبادت پر لگائے، اخلاق پر لگائے، اپنے ضروریات کے حاصل کرنے میں پورا کرنے میں لگائے، بہت ضرورت لگائے، اسراف سے بچ کے لگائے. یہ اس وقت میں امت کے اندر میں زندہ ہو سکتا ہے جب آدمی کا فکر بدلے. فکر کے بدلنے کے معنی نہ کمانا چھوڑنا ہے نہ خرچ کرنا چھوڑنا ہے. تبلیغ کی محنت سے کسی کو کمانا چھوڑنے کا حکم نہیں دیا جاتا اور نہ خرچ کرنا چھوڑنے کا حکم دیا جاتا ہے، بلکہ صرف اس بات محنت کرنے والے کا فکر بدلے. فکر کے بدلنے کے معنی کا کارخانہ یہ شادی میں جائے یا مسجد میں جائے کیا دیکھے گا؟ کہ وہ کیا دیکھے گا؟ یہ جوتا دیکھے گا اور یہ ٹوپی دیکھے گا. اس کا فکر جوتا ٹوپی بن گیا. کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بچوں کو پالتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن اس کا فکر ٹوپی کا بن گیا. بس تبلیغ کی محنت سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر محنت کرنے والے کا فکر بدلے تاکہ فکر بدلنے کے راستے سے محنت کا رخ صحیح ہو. تو فکر کیسے بدلے گا؟ صرف فرنے سے نہیں بدلے گا، بلکہ فرنے کے زمانے میں دو محنتیں کرنے سے یہ فکر بدلے گا. ایک محنت تو یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے ملنے کا نظام بنانا. جہاں بھی ایمان والے ملے، گھر پر ملے، دکان پر ملے، ملے، جہاں بھی ملے وہاں ہر ایمان والے سے ملنا اور مل کر اس کو سب سے پہلے ایمان اور ایمان کا نفع سمجھانا، دین پر چلنے کا نفع سمجھانا، بے دینی کا نقصان سمجھانا، اس کو آخرت کی زندگی سمجھانا. اور یہ سمجھا کر ہر ایمان والے کو ماحول کے بدل اچھے ماحول میں آنے کے لیے اس کو دعوت دی جائے اور اس کو وقت لگانے کی فکر کی جائے کہ ہر آدمی غلط ماحول کو چھوڑ کر ایک پاکیزہ ماحول میں آئے اور یہاں آ کر اپنے آپ کو تربیت سے گزارے تاکہ اس کا فکر بھی بدلے، اس کے دل کا رخ بھی صحیح ہو. اس کے لیے ہر ایمان والوں سے مل کر یہ باتیں سمجھا کر نقل و حرکت کے لیے کو تیار کرنا. دوسرا وہ ایمان والے کسی وجہ سے نہیں نکل سکے ان کو اعمال مسیح میں لگنے کے لیے تیار کرنا. اس لیے کہ دونوں محنتیں ایک ہی ہے، مقامی محنت بھی وہی ہے، نقل و حرکت کی محنت بھی یہی ہے، دونوں کے غرض ایک ہی ہے، دونوں کی بنیادیں یہی ہے. کرنا بچنا ہے، نقل و حرکت بڑھانے کی محنت کرنا ہے، ہر آدمی کو اعمال مسیح سے جوڑنا ہے اور جو ان کا فارغ وقت ہے وہ جماعت کے ساتھ مانگنا ہے کہ اپنا فارغ وقت آپ ہمارے ساتھ تاکہ مسجد میں آ کر کے چھوٹے میں شریک ہو، تعلیم میں ہے تو تعلیم میں شریک ہو، ذکر عبادت ہے تو ذکر عبادت میں لگے، خدمت کرنے کا خدمت کرے، مقامی اعمال ہے ان اعمال میں آ کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے تاکہ اس کے اندر میں کام کرنے کی سوچ بوجھ پیدا ہو، نفع کے سامنے آئے. آخری دن میں مسجد وال جماعت ہر مسجد میں بنانا. اس لیے ساری اللہ
ہے اور یہ مسجدوں نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعین کرنے کی محنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا عمل ہے، اس کے تعین کرنے کی محنت ہے۔ پوری دنیا میں کسی بدگمانی کی وجہ سے اگر بات پیدا ہوئی ہے تو بدگمانی زندگیاں بدلے گی تو بدگمانیاں ختم ہو جائے گی۔ کسی جگہ میں پریشانی آئی ہے، اگر اصول بنائیں گے اپنے آپ کو تھکانا ہے، کرنے بچنے میں روزانہ اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے کہ جو کرنے کے کام کیے تھے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، پورے ہونے کے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی لگے یہ تو تلافی کریں، تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو سچا پکا تمہاری استغفار کریں، اس لیے کہ جس کام کے کرنے کی خوشی نہ ہو اور چھوٹنے کا کام نہ ہو تو کام ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ کو ہوئے اس کو کام پر لگانے کی محنت کرتے ہوئے دن بھر اپنے آپ کو تھکانا اور رات کو اچھا وقت لے کر کے اللہ کے سامنے رونے دھونے میں اپنے کو لگانا، یہ ہماری ہی انہی بنیادوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں کرنا اور انہی بنیادوں کے ساتھ اپنے مقام پر محنت کرنا، جس کے نتیجے میں ہماری زندگی بھی بنے اور محنت کی ترتیب ایسی ہے تو جس کے ذریعے سے ہمارا گھرانہ بنے، ہمارے محلے بنے، ہمارے اطراف کی بستیاں بنے، ہمارا ملک بنے اور عالم کے چپے چپے میں اللہ کی بات پہنچے۔ ایسا میرے دوست محنت کا رخ ہے جو آپ حضرات ہمیشہ سنتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی جو جماعت میں نکل سکتا ہے وہ صرف 4 مہینہ نکلے گا اور 4 مہینہ صحیح لگا کر کے جو واپس آئے گا تو زندگی پر کام کرے گا۔ یہ طاقت پیدا کرنے کی جگہ کر کے پیدا ہوگی جب اللہ کے راستے میں نکل کر کے جب ان کاموں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، دوڑنے کے ساتھ مسجد وار جماعت بنانے جماعت ہے اس کو کام پر لگانے کے ساتھ اور دن بھر اپنے بتاتے ہوئے رات کو اچھا رخ لے کر اللہ کے سامنے نماز میں دعا میں ابوذاری میں اور پوری انسانیت کے ساتھ دعا میں لگائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی میں کام کرنے کی اس کو طاقت عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ زندگی میں نکل نہیں سکتا اور میں زندگی میں نکلنے کی بات یہ ہے کہ وہ طاقت پیدا ہو جائے، واپس آ کر اپنے مقام پر کرے، اللہ ہمت دے تو 40 دن لگائے تو مہینے میں 3 دن لگائے، روزانہ کام کرے آگے گھنٹے کی وجہ سے تاکہ اس کو چیز حاصل ہوئی ہے وہ باقی بھی رہے اور بڑھتی رہے، اس میں کمی نہ آئے۔ یہ محنت کا ایک ایسا طاقت اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس کے لیے آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مجمع جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے یہ نیت بنائے کہ ایک مرتبہ اچھا 4 مہینہ لگا کر ہم اپنے دل کا رخ صحیح کریں گے، اپنا فکر صحیح کریں گے، کیونکہ اس کے لیے اپنی نیت بنانا، اس کے بعد میں اپنے بس کی کوشش کرنا اور اللہ سے دعا مانگنا، یہ 3 چیزیں ہمارے بس میں ہیں۔ جب ہمارے بس میں ہم کر دیں گے تو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر دیں گے۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، ایک تو 4 مہینے کا سارا مجمع ارادہ کریں کہ جلدی سے جلدی 4 مہینہ لگا کر اپنے دل کا رخ صحیح کریں گے، فکر صحیح کریں گے۔ جب دل کا رخ صحیح ہو جائے گا، فکر صحیح ہو جائے گا تو مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے، سارے کام دین بن جائیں گے۔ دعوت کا کام کر کے اللہ سے قریب ہوں گے، عبادت کر کے اللہ سے قریب ہوں گے، کمانے میں مشغول ہو کر اللہ سے قریب ہوں گے، میرے بچوں میں رہ کر اللہ کے قریب ہوں گے، ہر کام دین بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ دل کا رخ صحیح ہو جائے اور فکر صحیح ہو جائے۔ اس کے لیے اچھا 4 مہینہ لگا کر کے پوری زندگی کو کرنا ہے۔ اس کے لیے اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 4 مہینے کے لیے جو حضرات اس اجتماع سے نقد جانے کے لیے تیار ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کرے، انشاءاللہ نقد ہم جانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے آگے کی کچھ تشکیلیں ہیں، اس تشکیل جب تک پوری نہ ہو جائے جب تک آپ سے درخواست ہے کہ سارے ساتھی تشریف رکھیں۔ تشکیل پورے ہونے کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ